ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں، تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی، عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا، پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا، پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں، اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا عیسیٰ رہنے دو، اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ، جس کی منقبت قرآن پڑھے، ان نیک لوگوں کو موت کے وقت اتنی تکلیف کہ وہ دوبارہ دنیا میں آنا نہ چاہیں۔ آپ غور کریں، یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تواصر اٹھا کر کے دیکھیں۔ نیک لوگوں کی موت کے وقت یہ تکلیف ہے، نیک تو جب بے نمازی جیسا پاپی مرے گا تو تکلیف کیا ہو؟ اللہ، اس وقت تکلیف کا عالم کیا؟ بلکہ جس کی خاطر کائنات بنی، کائنات، اس رسول اعظم نے اللہ سے عرض کی مولا موت کے وقت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ تکلیف بتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے طلب کرنے پہ وہ تکلیف جب محبوب پر ڈالی، موت کے وقت کی تکلیف، تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو اتنا بخار طاری ہوا کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کر کے رسول اللہ کے بدن پہ ڈالتے تھے اور وہ تھوڑی ہی دیر میں سوکھ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول کٹورے میں پانی رکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے پانی میں بھگو کر چہرے پہ مل کر کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف بڑی سخت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سید الابرار، جانے کائنات، روح کائنات، حالانکہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے خود طلب کیا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تکلیف ہے، بتاؤ تو صحیح۔ نیک پرہیزگاروں کی تکلیف کا یہ عالم ہے۔ تو جو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ، جو لوگ پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہیں، جو لوگ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر اپنے موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، جو لوگ گندی پکچروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جوانی کو گناہوں کے لیے وقف کر چکے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اگر اسی پہ میں بات کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اصل میرا عنوان عذاب قبر ہی ہے، اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوتی ہے، عذاب قبر، جس میں آپ کو، ہم سب کو اس قبر میں جانا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے، اس میں کوئی بستر نہیں، کوئی راحت نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی آرام، اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دوسرے ہاتھ کو پہلا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، دوست چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہوتے ہیں، باپ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، بھائی چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، سب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بے وفا دنیا سے دل لگایا، سب کو وقت دیا، رب کو وقت نہیں دیا، ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ قبر جس میں نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، آگے مٹی، بائیں مٹی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، مٹی مٹی، نہ تکیا نہ بستر، کچھ نہیں، اور آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اس طرح اٹھائے، ہمارے گنہگار ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، لیکن میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کے صحابہ کو بتایا، اے میرے صحابہ،
دیکھو جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس گئی، جب بے نمازی کو اس کی قبر دباتی ہے تو دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایسے اندر کو گھس جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ نا میرے بھائیوں، آخر کیوں 10 منٹ ہم نماز کے لیے نہیں نکالتے؟ کتنی آسانی سے کہتے ہیں، کتنی سادگی سے کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ 10 منٹ کا ٹائم نہ نکال کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہو نا میرے بھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، غوث پاک بچا لیں گے، غریب نواز بچا لیں گے، پیر صاحب بچا لیں گے، مجھے معاف کرنا، اگر آپ سچی بات سننے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھنا غوث پاک، غریب نواز اور ہمارے پیر تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے اور تمہارے نبی جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس سے آپ تو دوستی کر سکتے ہیں لیکن غوث پاک کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں آپ تو اس سے دوستی کر سکتے ہیں لیکن غریب نواز اس سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ مٹھی بھر پھول ڈالنے کی بجائے پورا باغ بھی اگر غریب نواز کے مزار پر ڈال دو، رسول اللہ جس سے بیزار ہیں، ان کے نانا جس سے بیزار ہے، نواسا کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بات بری لگے تو معاف کرنا، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں سنیت یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا، تو جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے گویا وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اپنے اندر اتنی طاقت ہے، اپنے جسم میں اتنی قوت، آؤ اپنے نبی کا فرمان سنیں۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس وادی کی گرمی اور حرارت کا یہ عالم ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اور جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے، اس میں کس کو اللہ داخل کرے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، کیا پہاڑوں سے زیادہ اپنے جسم میں طاقت ہے؟ کیا پتھروں سے زیادہ اپنا دل جو ہے وہ قوت والا اور سخت ہو گیا ہے؟ پہاڑ جس میں پگھل جائیں گے اس میں اپنی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اس میں اپنی پسلیوں کا کیا بنے گا؟ اس میں اپنے کمزور جسم کا کیا بنے گا؟ نہیں میرے بھائی، غفلت سے آنکھ کھول اور دنیا کے مکر فریب کے گورکھ دھندوں سے نکل اور صراط مستقیم کی طرف آؤ۔ تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا عذاب قبر بے نمازی پر کیا ہے؟ اللہ اکبر، پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں پھر اس بے نمازی پر اللہ 99 سانپ مسلط فرمائے گا۔ 99 سانپ، جس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ دنیا میں پھنکار دے تو ان کی گرمی سے سارے انسان مر جائیں۔ ایسے طاقتور 99 سانپ اللہ بے نمازی کی قبر میں مسلط فرمائے گا۔ اس نے فجر نہیں پڑھا ہوگا، ظہر تک کے وہ ڈسیں گے، ظہر نہیں پڑھا ہوگا، عصر تک ڈسیں گے، عصر نہیں پڑھا ہوگا، مغرب تک ڈسیں گے، مغرب نہیں پڑھا ہوگا، عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا ہوگا تو فجر تک، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ بے نمازی کا انجام۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے جوان جنس پہنتے ہیں، شوق ہے، میں اس پہ کوئی ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں کوئی مفتی نہیں، میں آپ کا خادم، لیکن پہنتے ہو جائز ہے، میں کوئی اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت فٹ پہنتے ہو تو بہت فٹ پہننے سے علماء نے منع کیا۔ ویسے بھی تنگ کپڑے سائنس کے اعتبار سے بھی مفید نہیں، سائنس کہتی ہے تنگ کپڑے پہننا
جو بالکل جسم سے لگے ہوئے ہوں وہ انسان کی اسکن کے لیے یعنی چمڑی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. سائنس بھی کہتی ہے. تو اتنی فٹ پہنتے ہیں کہ بیٹھا بھی نہیں جاتا استنجا کے وقت اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیشاب کے قطرے ان کے بدن پر لگتے ہیں، پیشاب کے چھینٹے ان کے بدن پر لگتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اکثر عذاب قبر 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے. نمبر 1 پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات پہلے تک پہنچانا، جس کو اپنی زبان میں ہم چگل خوری کہتے ہیں. اس بنیاد پر عذاب قبر ہوتا ہے. اب تینوں چیزوں تلاش کرو، ہم تینوں چیزوں میں مبتلا ہیں. پہلے تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب کے چھینٹوں میں مبتلا رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ اکبر غیبت تو آج بالکل عام ہو چکی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بدترین فعل ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی مومن کے پیٹھ پیچھے، کسی ایمان والے کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کہتے تو اس کی تکلیف پہنچتی، اس کا دل دکھتا. یہ بات ہے غیبت. مثال کے طور پر ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک عورت کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ عورت کتنی ناٹی تھی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے وہ سخت جملہ کہا ہے، اگر یہ کسی سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کا پانی اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا. اللہ اکبر. ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ناٹی تھی تو میں نے ناٹی کہا. اللہ اللہ. آقا فرماتے اسی کو تو غیبت میں شمار کیا جاتا ہے کہ انسان میں جو عیب ہو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، یہ بھی غیبت ہے. اس کی ناک تو چھوٹی، اس کی آنکھ تو چھوٹی، وہ تو اپنے آپ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.